پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کر لیں. وسلام علی حبیبہ المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم بحمدہ تعالی وبکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی شب میں قرآن عظیم کے 5.5 پارے مکمل ہو چکے. اللہ عز و جل بقیہ قرآن عظیم کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے اور آپ سب کو سننے کی سب توفیق عطا فرمائے. آج سورہ نساء کی ہم نے تلاوت کی ہے. سورہ نساء عربی میں عورتوں کو کہتے ہیں. عورتوں کو نساء کہا جاتا ہے. اور آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ پوری عورتوں کے نام کی ایک سورہ ہے, مردوں کے نام کی سورہ نہیں ہے, یعنی رجال نام سے نہیں ہے, نساء نام سے سورہ ہے. اور پھر ہم نے اخیر میں سورہ مائدہ بھی تلاوت کی ہے. مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے سوروں کا جو نام ہے وہ اس میں موجود مضمون کے حساب سے ہی آتا ہے. نساء میں عورتوں کے متعلق کچھ بیان آیا ہے جس کی وجہ سے اس کا نام سورہ نساء, کیونکہ نکاح کے متعلق احکام بتائے گئے. اور مائدہ میں ایک دسترخوان کا ذکر ہے جس کی وجہ سے اس کا نام مائدہ رکھا گیا. آج ہم نے جو آیتوں کی شروعات کی 5ویں پارے کی, وہیں سے کچھ احکام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا. الرجال قوامون علی النساء, اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا. حاکم کا مطلب حکومت کرنے والا مراد نہیں, بلکہ کفالت کرنے والا, عورتوں کی نگرانی کرنے والا, یا عورتوں کو اپنی نگرانی میں رکھ کر پرورش کرنے والا. مرد کو اللہ نے یہ اتھارٹی دی. شریعت کے مطابق مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری شریعت کے مطابق یہ اتھارٹی دی ہے. اب کچھ باتیں یہاں سے لے کر کے کچھ لوگ واویلا مچاتے ہیں کہ اسلام میں مردوں اور عورتوں کو برابر کے حقوق نہیں ہیں. عورتوں کو دیوار کے اندر بند کر دیا جاتا ہے, وہ کام کاج کرنے والی ہے, بس جھاڑو پوچھا کرتی رہ جائے زندگی میں, اور اس کا کوئی کام نہیں ہے. ان ظالموں کو کیا پتا کہ عورتوں کا اسلام میں مقام کیا ہے. جو دور بیٹھ کر کے واویلا مچاتے ہیں ان کے نزدیک برابری کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو ننگا کر کے بازار میں لایا جائے. واللہ میں کہتا ہوں اسلام نے جو عورتوں کا مقام عطا کیا, ایک خاتون جنت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے قدموں کے برابر لاکھوں مرد بھی نہیں ہو پائیں گے. ان کا جو مقام ہے یہ نہیں ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کہیں گرایا ہے, برابری, بلکہ کچھ خصوصیات مردوں کی ہیں وہ مردوں کو دی گئی, کچھ خصوصیات عورتوں کی ہے تو عورتوں کو دی گئی. یہ ایکویلٹی نہ ہونے اور برابری نہ ہونے کے جو دعوے کیے جاتے ہیں پوری دنیا میں ہیومن رائٹس یا ویمن رائٹس کے متعلق, کہ عورتوں کے حقوق کے متعلق, ان کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو حق نہیں ملا. اور یہاں پر بھی تو ہے ہمارے ملک میں بھی کہ ہماری عورتوں پر بہت زیادہ رحم کھاتے ہیں ہمارے پی ایم صاحب کہ مسلمان عورتیں پیڑت ہیں. مسلمان عورتیں پیڑت ہیں, پیڑت کا مطلب مظلوم ہے. اب وہ پتہ نہیں کون سی مسلمان عورتیں پیڑت ہیں یا کون سی وہاں پر جا کر کے ان سے شکایت کی ہے. ویسے تو ان کی خود کی عورت بہت سالوں سے پیڑت ہے. میرے عزیزوں, اسلام نے جو حقوق عورتوں کو عطا کیے, میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں پوری دنیا میں کسی بھی کمیونٹی نے وہ حقوق نہیں دیے, وہ حقوق نہیں دیے. تمہیں پتا ہے ایک زمانہ تھا جب عورتوں کو 5 زنجیریں باندھ کر کے بازار میں لایا جاتا تھا. یونان جیسی پوش حکومت, اس زمانے میں سپر پاور کہلائی نہیں جانے والی یونان کی حکومت, عورتوں کو وہ 5 زنجیریں باندھتے تھے, 2 ہاتھوں میں, ایک گلے میں, 2 پیروں میں, اور 5 زنجیریں باندھ کر کے کبھی بازار لانا ہوتا تو عورت کو ساتھ میں لاتے اس طرح سے, کھلے چھوڑ کر کے نہیں. اسلام کی عظمتوں پر قربان جاؤ, اسلام نے ان زنجیروں کو کاٹ دیا اور انہی 5 زنجیروں کو عورت کا زیور بنا دیا. آج بھی عورتیں دونوں ہاتھ میں بگڑیاں پہنتی ہیں, گلے میں نیکلس پہنتی ہیں, دونوں پیروں میں پائل پہنتی ہیں. یہ کیوں ہے؟ بعض لوگوں نے فرمایا یہ پرانے ادھی چیزوں کی علامات ہیں, لیکن پہلے زنجیریں تھیں, اب یہ زیور بن گئے. یہ اسلام کی دین ہے, اسلام کا دین ہے, اسلام کا صدقہ ہے. عورتوں کے متعلق ایک اور تعجب کی بات میں بتاؤں آپ کو. رشیا میں, جو آج پوری دنیا میں چرچے پر ہے, رشیا میں ایک مرتبہ ایک کانفرنس ہوئی, بڑے بڑے دانشور اس میں جمع ہوئے ہیں. جب میں نے کتاب میں یہ کانفرنس کے بارے میں پڑھا تو مجھے ہنسی آ گئی اس بات پر کہ بڑے بڑے دنیا کے دانشور جمع ہوئے تھے اس کانفرنس میں, میٹنگ تھی. کس ٹاپک پر کانفرنس ہو رہی تھی پتہ ہے آپ کو؟ ٹاپک یہ تھا کہ عورت کو انسان سمجھا جائے یا نہیں سمجھا جائے, اس کو انسان سمجھے یا پھر یہ دوسری مخلوق ہے, اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے. میرے عزیزوں, میٹنگ میں بعد میں یہ طے پایا کہ ہاں ہے تو انسان لیکن ہمارے برابر کی نہیں. یہ وہی اسی دنیا کی بات میں کر رہا ہوں جو آج اپنے آپ کو ویل ایجوکیٹڈ کہتے ہیں یا ماڈرن کہتے ہیں. اسلام پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے اپنے دامن میں اگر دیکھ لیتے, تم نے کتنی عورتوں کو جلا کر خاک کر دیا. ستی کی رسم جانتے ہیں؟ ستی کس کو کہتے تھے؟ ہمارے اسی دیش میں یہ رسم پائی جاتی تھی کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو عورت کو بھی شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا. ختم, اس کو رہنے کا حق نہیں.
بعد میں چل کر کے اس رسم کو تھوڑا سا کم کر دیا گیا اور کہا اب جلائیں گے نہیں لیکن ودوا کو جنگل میں چھوڑائیں گے. اس کو معاشرے میں رہنے کا حق نہیں ہے, اس کو جنگل میں چھوڑائیں گے, آبادی سے باہر رکھیں گے, اس لیے کہ ودوا اگر آئے گی تو اب شگن ہوگا. آج بھی ہے یہ ناٹک, آج بھی ہے. اگر کوئی بیوہ عورت مجمع میں آ جائے تو اس کو اب شگن سمجھتے ہیں. آج کے بھی کئی معاشرے موجود ہیں. لیکن اسلام پر انگلی اٹھانے والے پہلے پڑھو اسلام کو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 شادیاں فرمائی جس میں سے 9 عورتیں ایسی ہیں جو سب کی سب بیوہ تھیں. بیوہ کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح کے ذریعے سے اپنا کر کے دنیا کو یہ بتایا کہ بیوہ اپشگن نہیں ہوتی, بلکہ اگر تم نے اس کو اپنا لیا تو اس کی بدولت اللہ تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے. بیوہ کو اس طرح سے نکال کر کے باہر کر دینا, یہ سب مجھے حیرت ہوتی ہے. آج وہ لوگ ہمیں عورتوں کے حقوق سکھانے آئے ہیں جو کتنی تو عورتوں کو جلا دیے, کئی عورتوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا, زندگی پر ان کے لیے شادی کرنا حرام کر دیا. ایک بار شوہر مر گیا تو دوسری بار شادی نہیں کرنا. وہ لوگ ہمیں عورتوں کے حقوق سکھا رہے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں. جو زنجیریں ڈال کر کھینچتے تھے وہ ہمیں عورتوں کے حقوق سکھا رہے ہیں. حیرت نہیں ہے؟ یہ مسئلہ ایسی ہی ہے کہ اگر شیطان آپ کو نماز کے لیے بلانے آ جائے, اس سے یہ پوچھے تم کب سے شریف ہو گئے, تو یہ دنیا ایسی ہے جنہوں نے عورتوں پر ظلم کا ایک ننگا ناچ ناچا ہے. اور وہ ہمیں آج بتاتے ہیں ویمنس رائٹس ہیں, عورتوں کے حقوق ہیں. عورتوں کے حقوق الحمدللہ میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے. کل بھی میں نے بتایا تھا اگر گھر میں بیٹی پیدا ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت عطا کی. اور پھر اتنا ہی نہیں, کسی خاتون کو ہی تو دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے, بڑی ہو گئی, اگر اس کے بچے ہو گئے تو بچوں کو کہا گیا تیری ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے. الجنت تحت اقدام الامہات, ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت بنا دیا. کون ہے اس قدر بلند مقام عورتوں کو کس نے دیا؟ اسلام نے دیا. عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں جو واویلا مچاتے ہیں, ایکویلٹی نہیں ہے اسلام میں, برابری نہیں ہے. برابری کا مطلب وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو کھلے عام آزاد چھوڑ دینا چاہیے, اس پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. باہر نکال کر کے لاؤ, کپڑے اتار کر کے لاؤ, اس کے چھوٹے کپڑوں پر کچھ بھی بات مت کرو. اس کو وہ ایکویلٹی کہتے ہیں, یہ برابری ہے. مرد جب باہر گھوم سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں گھوم سکتی؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ مرد اگر ایک سے زیادہ عورت سے شادی کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ بھونڈے اعتراضات ان کے لیے, یہ بے سر و پیر کے اعتراضات سوالات ہوتے ہیں. میں ان کو ایک اچھا مشورہ دیتا ہوں, عورتوں سے برابری کرنا ہے, ظاہر سی بات ہے, برابری ہر چیز میں ہونی چاہیے, ہر چیز میں ہونی چاہیے. عورتوں کے ساتھ برابری کرنے میں شادی کر لو, ایک سال بچہ وہ جنے گی, دوسرے سال تم بچہ جنو. ایک سال وہ حمل کی تکلیف اٹھائے گی, دوسرے سال تم حمل کی تکلیف اٹھاؤ. بھائی ساری تکلیفیں عورت کو ہی کی تکلیف اٹھاؤ. بھائی ساری تکلیفیں عورت کو ہی کیوں؟ ہو سکتا ہے یہ پاسبل ہے؟ تو تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ ہر مخلوق کی اللہ نے کچھ خصوصیات رکھی ہیں. مرد کی اپنی خصوصیات ہے, عورت کی اپنی خصوصیات ہے. ان کی بناوٹ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق رکھا ہے. مرد کے ہاتھ عورت کے ہاتھ کی طرح نہیں, مرد کا جسم عورت کے جسم کی طرح نہیں, ساری چیزوں میں فرق موجود ہے. اسی لیے قرآن نے مردوں کو کمانے کا حکم دیا اور عورت کو امور خانہ داری اور بچوں کی تربیت کا حکم دیا. جس کی جیسی کیٹیگری ہے ویسے اسلام نے حکم دیا. اس چیز کو لے کر کے یہ اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں. آج پاکستان کی سڑکوں پر کچھ عورتیں بینر لے کر کے اتری اور اس بینر پر یہ لکھا ہوا ہے کہ میرا جسم میری مرضی, کہ ہمیں آزاد چھوڑ دیا جائے. 4 دیواری ہمارا گھر نہیں ہے, پوری دنیا ہماری ہے. یہ وہ جانور عورتیں ہیں جنہیں جنگل چاہیے, جنگلیوں کی طرح سے وہ زندگی جینا چاہتے ہیں. یہ سارے خیالات کس نے ان کے ذہنوں میں ڈالے؟ یہ وہی دنیا جو ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہے. میں اپنی بچیوں سے کہنا چاہتا ہوں ان کے میٹھے چپڑے نعروں میں مت آنا, یہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. آج جاؤ یورپ کو جا کر دیکھ لینا, امریکہ کو جا کر دیکھ لینا, وہاں پر پورا نظام درہم برہم ہے. جو پوش کہتے ہیں نا وہ صرف اور صرف پیسے میں پوش یا پھر عیاشی میں پوش نظر آتے ہیں. اخلاق جو انسان کے ہیں وہ مر چکے ہیں. پرسنٹیج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اب میں ایگزیکٹ نہیں بتا پاؤں گا, لیکن بہت زیادہ پرسنٹ ایسا ہے کہ وہاں شادی کا نظام ہی ختم ہو چکا ہے. شادی کا نظام ہی نہیں. لڑکا کسی بھی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارتا رہے, بچہ ہو جائے, 2 ہو جائے, اس کے بعد دونوں کہتے ہیں اب شادی کر لیں ہم لوگ. 1-2 بچے ہونے کے بعد پلان کرتے ہیں کہ شادی کر لیا جائے. اس وقت تک شادی نہیں ہوتی. اگر انڈرسٹینڈنگ ٹھیک رہی تو آگے شادی کر لیں گے 2 بچے کے بعد, نہیں تو پھر چھوڑ کر کے پھر کسی اور کے ساتھ. وہاں کے اکثر بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں ان کا اصلی باپ کون ہے. 2-2, 3-3 کے ساتھ اس طرح کی زندگیاں گزرتی رہیں. میرا دین یہ نہیں ہے. میرے دین کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام نسب کی حفاظت کرتا ہے, نسب کی حفاظت کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے اسلام کا یہ جو نظام ہے, ایک انگریز نے کہا, اس نے ریسرچ کر کے کہا عورت کو اگر کسی نے طلاق دے دیا, توجہ چاہتا ہوں, اگر کسی نے طلاق دے دیا تو اس کی عدت کیا ہے؟ وہ عورت دوسرے مرد سے اگر نکاح کرنا چاہے تو کب کرے گی؟ ادھر فوراً زید نے طلاق دے دیا, دوسرے دن دوسرا شادی کر سکتا ہے؟ عدت ہے نا, آپ کو پتا ہے عدت کیا ہے.
عدت کیا ہے؟ 3 بار عورت کی ماہواری آ جائے، طلاق کے بعد 3 بار عورت کا حیض آ کر ختم ہو چکا ہو، 3 بار حیض آیا اور 3 بار وہ پاک ہوئی، تب اس کی عدت ختم ہو گئی، اب وہ چاہے تو کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے. یہ طریقہ ہے شریعت اسلامی نے. یہ کیوں رکھا گیا؟ ایک دانشور ہے، بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، لیکن اسلام سے اس کا تعلق تو نہیں، مسلمان نہیں ہے. اس نے کہا مجھے اس بات پر بہت حیرت ہوئی جب میں نے یہ دیکھا عدت کا کیا مسئلہ ہے، اس میں کیوں رکھا گیا؟ تو اس نے کہا کہ سائنس کے اعتبار سے میں نے پوری جانچ پڑتال کر کے دیکھ لیا کہ اگر عورت پہلے والے شوہر کے ساتھ کچھ راتیں بھی گزاری ہو، کچھ راتیں گزاری اور اس کے بعد پہلے شوہر نے طلاق دے دیا، تو پہلے شوہر کا نطفہ اگر عورت کے جسم کے اندر موجود ہے تو وہ کب تک باقی رہتا ہے؟ تو سائنس کہتی ہے 3 بار عورت کو اگر ماہواری آ گئی تو پہلے والا سارا نطفہ پاک ہو چکا ہوتا ہے، پہلے والے کا کچھ بھی ذرہ بھی باقی نہیں رہتا. اب وہ پوری مکمل کلین ہے، تب جا کر کے وہ دوسرے شوہر کے لیے تیار ہے، دوسرا نکاح کر سکتی ہے. میرے عزیزوں، یہ میں نہیں کہتا، غیروں نے جو پڑھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے یہ عدت کا جو نظام رکھا ہے وہ صرف اس لیے کہ آنے والا بچہ اس کے نسب میں کوئی اختلاط نہ ہونے پائے، نسب میں کوئی اختلاط نہ ہونے پائے. عورتوں کی بھی حفاظت اور بچوں کی بھی حفاظت. الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ دین اسلام نے یہ پاکیزہ نظام رکھا ہے، پاکیزہ نظام.